بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ صدق اللہ العظیم۔ قرآن پاک سورہ توبہ آیت نمبر 75 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ سب سے پہلے اس آیت کا ترجمہ اور شان نزول سماعت فرمائیں، پھر اس روشنی میں صدقہ فطر عند شرع کیا ہے، کب دینا چاہیے اور کتنا دینا چاہیے اور کن کن کو دینا چاہیے۔ ارشاد باری تعالی ہے، ان میں سے وہ جو کہتے ہیں اللہ ہمیں اپنے فضل سے عطا فرمائے تو لنصدقن، ہم ضرور بر ضرور صدقہ دیں گے، وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ضرور بر ضرور ہو جائیں گے صالحین سے۔ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ، پھر جب اللہ نے ان کو اپنے فضل سے مال عطا کر دیا تو بَخِلُوا بِهِ، اب وہ بخیل بن گئے، کنجوس بن گئے، سانپ بن کر اللہ کی دولت پہ بیٹھ گئے۔ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور پھر گئے اور وہ منہ پھرے ہی تھے۔ تو ترجمے کے بعد اس آیت کریمہ کے شان نزول یہ ہے، یہ کب اور کس کے حق میں نازل ہوئی؟ ثعلبہ ابن حاتب، بخاری شریف کی حدیث ہے، یہ ایک انصاری صحابی تھے اور اتنے نمازی تھے، اتنے عبادت گزار تھے، اس قدر مسجد میں زیادہ وقت گزارنے والے تھے کہ حمامۃ المسجد کے نام سے مشہور ہوئے۔ حمامۃ المسجد کے مسجد کا کبوتر، اور اتنے سجدے کرنے والے کہ ان کی پیشانی اونٹ کے گھٹنے کی مانند تھی۔ تو اچانک انہوں نے یہ معمول بنا لیا کہ صبح نماز کے بعد حضور کے دعا مانگنے سے پہلے چلے جاتے۔ رو کے آپ نے ایک دن پوچھا کہ دعا سے پہلے چلے جانا یہ منافقین کا طریقہ ہے۔ نماز پڑھی اور اٹھ کے بھاگ گئے، گویا کہ انہیں دعا کی یا اللہ سے کسی شے کی حاجت ہی نہیں ہے، بس بغیر دعا مانگے چلے۔ منافقین کا طریقہ ہے۔ اور تو دعا سے پہلے چلا جاتا ہے۔ کہنے لگا جی ایک شرعی عذر ہے، وہ عذر یہ ہے کہ ہم میاں بیوی دو ہیں، جبکہ سطر ڈھانپنے کے لیے کپڑا ایک ہے۔ نماز کے بعد جلدی اس لیے چلا جاتا ہوں کہیں اس کی قضا نہ ہو، چونکہ وہ چادر میں نے جا کے دینی ہے، اس نے سطر ڈھانپ کے نماز ادا کی۔ تو حضور میرے لیے دعا فرما دے، اللہ مجھے مالدار کر دے۔ آپ نے نگاہ نبوت سے دیکھا کہ اگر اسے مال مل گیا تو اس کی ہلاکت کا سبب بن جائے گا، چونکہ طبعاً یہ ایسا ہے کہ جب امیر ہو جائے گا تو اپنی اس غربت کو بھول جائے گا۔
مال ہی کو دین ایمان بنا بیٹھے گا اور اس کا مال اسے برباد کر دے گا۔ یہ نگاہ نبوت کا کمال ہے کہ لوگوں کو بائی نیچر جانتے ہیں، اس کی فطرت کیا ہے، اس کی نیچر کیا ہے۔ لوگ تو کہتے ہیں کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، نبی تو لوگوں کی نیچر کو جانتا ہے، دل کو جانتا ہے کہ دل میں کیا ہے۔ فرمایا نہیں بس جتنا مال ہے وہی کافی ہے۔ پھر عرض کی نہیں حضور دعا فرمائے، اور فرمایا وہ مال جس کے ساتھ ساتھ اللہ کا شکر بھی ادا ہوتا رہے وہ بہتر ہوتا ہے۔ دیکھو نا، میں اللہ نے کل کائنات کا مالک بنایا ہے، میرے گھر میں ایک ایک دو دو دن نہیں پکتا، اختیاری فقر اختیار کیا ہوا ہے۔ عرض کی حضور جس اللہ نے آپ کو نبی بنا کے دنیا میں بھیجا ہے، نبی کی نبوت کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اللہ مجھے دے اور میں اس کے راستے میں لنصدقن صدقہ کروں گا، ضرور خیرات کروں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اٹھے، دعا فرمائی اللہم ارزق ثعلبہ مالا، اللہ ثعلبہ کو مال عطا فرمائے۔ دعا کے بعد پہلے ایک بکری ملی، اس میں اتنی برکت ہوئی کہ مدینے کی گلیاں تنگ ہو گئیں، لیکن اس وقت تک وہ 5 وقت نماز پڑھتا۔ پھر اس نے باہر ایک وادی میں جنگل میں ڈیرا بنایا، تو پھر 5 کے بجائے 2 نمازیں رہ گئیں باجماعت۔ پھر اتنا مال بڑھا کہ اس کو تھوڑا اور دور کہیں وادی میں جا کے ڈیرا بنانا پڑا، اب 5 گئیں، صرف جمعے کو آتا۔ پھر مال اور اتنا زیادہ بڑھا، اب جمعہ بھی گیا، سال کے بعد عید، تو ان دنوں زکوٰۃ کی آیات نازل ہو گئیں۔ آپ نے 2 صحابیوں کو بھیجا کہ بھی ثعلبہ کے پاس بھی بڑا مال ہے، جاؤ۔ وہ گئے، کہا کہ زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے، حالانکہ ہے بھی 1000 کے پیچھے 2.5 روپے ہیں، 25 نہیں ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں 25 تھے، اور شرع محمدی میں تو صرف 2.5 روپے ہیں 100 کے پیچھے، اور 1000 کے پیچھے کتنے بنے؟ 25 روپے۔ اللہ کے پیچھے 2500 روپیہ، کون سی زیادہ زکوٰۃ؟ مگر جب اس نے حساب کتاب کیا تو ماتھے پہ تیوڑی چڑھائی اور کہنے لگا اچھا نبی نے اب ٹیکس لگانا شروع کر دیا، ٹھیک ہے جاؤ پھر آنا، سوچوں گا۔ اس نے ادھر جملہ اپنے ڈیرے پہ بیٹھ کے کہا، ادھر نبی رحمت نے مسجد نبوی میں فرمایا افسوس اور ثعلبہ پر افسوس۔ وہ جب واپسی پہ پھر دوبارہ گئے تو پھر اس نے کہہ دیا یہ نبی نے ٹیکس لگا دیے، جاؤ میں سوچوں گا۔ تو جب وہ 2 صحابی مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو حضور فرما رہے تھے افسوس ثعلبہ پر افسوس۔ عرض کی حضور زکوٰۃ دینے کے بجائے تو اس نے آگے سے یہ بات کی ہے، تو اسی لمحہ کفیت وحی کی طاری ہو گئی، اور یہ دونوں آیت کریمہ جبریل روح الامین لے کے آ گئے کہ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُم مُّعْرِضُونَ۔ ان میں سے وہ جو کہتا تھا کہ اللہ مال دے، میں ضرور بر ضرور خیرات کروں گا، صدقہ کروں گا، جب اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا تو باخل بھی، اب بخیل بن گئے، کنجوس۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو سخی ہے وہ اللہ کا دوست ہے، السخی ولی اللہ ولو کان فاسق۔ ولی اللہ اللہ کا دوست ہے چاہے وہ گناہ گار ہی کیوں نہ ہو۔ البخیل عدو اللہ
بخیل کنجوس اللہ کا دشمن ہے، وَلَوْ كَانَ زَاہِدٌ، چاہے وہ زاہد ہو عابد ہو، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور فرمایا جو ہم نے تجھے عطا کیا اس میں سے خرچ کرو۔ پہلے اللہ نے اپنی عطا کا ذکر کیا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو ہم نے عطا کیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ ہو۔ پہلے عطا کا ذکر ہے، کہیں کو یہ نہ سمجھے کہ یہ میری مال کمائی ہے، نہیں، یہ سب اللہ کی عطا ہے۔ دیکھو حضرت عثمان غنی کے لیے کبھی آپ نے یہ دعا نہیں کی کہ اس کا مال کم ہو، اللہ میرے عثمان کو اور عطا فرما، اللہ میرے عثمان کو اور عطا فرما، اور اس کے لیے فرمایا کہ نہیں، تمہارے لیے زیادہ مال ٹھیک نہیں ہے۔ گویا کہ بائی نیچر حضور دیکھ رہے ہیں کہ عثمان سخی ہے، ایسا سخی کہ اس کی سخاوت کو مخلوق خدا کو فائدہ پہنچے گا، دین اسلام کو فائدہ پہنچے گا، اور یہ وہ ہے جو بخل کرے گا اور ہلاک ہو جائے گا۔ پھر کسی نے اسے بتایا کہ تیرے خلاف تو قرآنی آیات نازل ہو گئی ہیں، تو اب اس نے سوچا کہ یہ تو قیامت تک بدنامی ہو گئی، تو اس نے اخلاص پہ نہیں، نفاق پہ مبنی فوراً مال لیا اور حاضر ہوا، ہاتھ جوڑے، رویا، سر پہ خاک ڈالی، جی مجھے معاف کر دیا جائے، مجھے معاف کر دیں، جی میں یہ زکوٰۃ لے کے آ گیا ہوں۔ فرمایا اللہ نے مجھے منع کر دیا تیری زکوٰۃ لینے سے، تیرے مال کی اب نہ مصطفیٰ کو ضرورت ہے نہ خدا کو ضرورت ہے۔ بڑا رویا، منافقانہ طور پہ سر پہ مٹی ڈالی، جی مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر۔ معافی نہیں ملی، وجہ کیا ہے؟ ادھر حضور وحشی کو معاف فرما رہے ہیں جو اپنے چچا امیر حمزہ کا قاتل ہے، ادھر ابو سفیان کو معاف فرما رہے ہیں، ادھر ہندا کو معاف فرما رہے ہیں، ادھر اس کو معافی نہیں مل رہی۔ وجہ یہ ہے کہ اس کی معافی نفاق پہ مبنی تھی، صرف دنیاوی حوالے سے کہ بدنامی سے بچ جاؤں۔ اگر اخلاص پہ مبنی معافی مانگتا تو اسے بھی ضرور معافی مل جانا تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی آیا، اس کا مال کی زکوٰۃ قبول نہ کی گئی۔ پھر امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آیا، تو انہوں نے فرمایا کہ جس کی زکوٰۃ اللہ کے نبی نے قبول نہیں کی، امیر المومنین ابو بکر صدیق نے قبول نہیں کی، اس کی زکوٰۃ میں کیسے قبول کر سکتا ہوں؟ بالآخر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آیا تو آپ نے بھی قبول نہیں فرمائی، اور پھر وہ بما اپنے مال کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہلاک ہو گیا۔ تو جو قرآن میں ذکر ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم ضرور صدقہ دیں گے، اللہ ہمیں عطا کرے، تو یہاں اس صدقے سے مراد فرض صدقہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی زکوٰۃ، اور اس صدقے سے مراد واجب صدقہ بھی ہو سکتا ہے، جیسے کہ صدقہ فطر، اور اس سے نفلی صدقہ بھی مراد ہو سکتا ہے۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ جو صدقہ فطر ہے عند شرع یہ کیا مسئلہ ہے، شرعی حیثیت کیا ہے؟ صدقہ فطر عند شرع یہ واجب ہے، جو صاحب نصاب ہے اس پہ۔ جامع ترمذی صحاح ستہ کی کتاب ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جاؤ گلیوں میں اعلان کر دو کہ صدقہ فطر واجب قرار دے دیا گیا ہے۔ اسی طرح سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ کنز العمال کی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فرمایا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ شخص جو صاحب نصاب ہے اور اس پہ صدقہ فطر واجب ہے اور وہ صدقہ فطر ادا نہیں کرتا، اس کے روزے زمین اور آسمان کے درمیان معلق کر دیے جاتے ہیں۔ روزے تب قبول ہوتے ہیں جب صدقہ فطر ادا کر لیتا ہے۔ تو صاحب نصاب کون ہے؟ جس پہ صدقہ فطر واجب ہے۔ وہ 5 قسم کا مال ہے: سونا، چاندی، نیٹ کیش، مال تجارت، اور گھر میں جو سامان ہے اس میں اضافی سامان پورا سال تو استعمال میں نہیں آتا۔ یہ 5 قسم کے۔ سونا ہے تو وہ 7.5 تولے ہے، چاندی ہے تو 52 تولے، اگر نقدی ہے تو وہ اس کی مالیت جو آج کل تقریباً 80,000 کے قریب ہے۔ اور زکوٰۃ اور صدقہ فطر کا معیار بھی یہ ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ فرمایا گیا کہ 7.5 تولے سونا اور چاندی، اس وقت ان کا ریٹ کچھ اور تھا۔ اب چونکہ بہت فرق پڑ گیا ہے تو اب فقہا نے کہا کہ اس کا معیار وہ سونے والا نہیں بلکہ چاندی کا ہوگا تاکہ غریب کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے۔ مال تجارت وہ ہے کہ جو مال آپ نے تجارت کی غرض سے بیچنے کی نیت سے لیا ہو۔ پلاٹ لیا ہے، نیت یہ تھی کہ جب قیمت زیادہ بڑھے گی بیچ دوں گا۔ مکان خریدا کہ قیمت زیادہ ہوگی تو بیچ دوں گا۔ خریدتے وقت اس کو بیچنے کی نیت ہو۔ کوئی بھی مال ہے، کوئی بندہ دکاندار ہے، اس کی دکان میں جتنا بھی مال ہے وہ بیچنے کی نیت سے ہے، اس لیے وہ اگر جمع کیا جائے 80,000 کے قریب تو وہ بھی صاحب نصاب ہو گیا۔ تو صدقہ فطر اس پہ واجب ہے جو صاحب نصاب ہے۔ تو اب وہ کس کی طرف سے دے گا؟ جو صاحب نصاب ہے وہ اپنے گھر میں تمام وہ لوگ، چاہے غلام ہو چاہے آزاد ہو، مرد ہو یا عورت ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ایون کہ عید کے دن بھی اگر کوئی بچہ پیدا ہو تو اس کا صدقہ فطر دینا بھی ان شرع اس پہ واجب ہو۔ تو کب دیں؟ بعض لوگ رمضان کے شروع میں صدقہ فطر دینا شروع کر دیتے ہیں، یہ سنت کے خلاف ہے۔ بخاری اور مسلم متفق علیہ یہ روایت ہے کہ ان لوگوں کو دینا ہے اور رمضان کے آخری عشرے میں دینا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ یہ ہے کہ ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں، آخری دنوں میں دیا جائے تاکہ دینے کا مقصد پورا ہو۔ اور اس کی مقدار کیا ہے؟ 2.25 کلو ہے، جو تقریباً 150 روپیہ بنتا ہے۔ فی کس کے حساب سے جتنے فرد ہیں، ہر ایک فرد فی کس کے اعتبار سے 150 روپیہ۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ آپ گندم ہی دیں، اس کی قیمت جو بنتی ہے وہ بھی دے سکتے ہیں۔ تو جو گندم کا ذکر ہے وہ اس لیے ہے کہ کوئی کاشتکار جس کے پاس پیسے نہیں ہے، گندم ہی ہے، اس کے لیے صدقہ فطر دینا آسان ہو جائے۔ باقی پابندی نہیں کہ آپ نے گندم ہی دینی ہے، اس کی جو کرنسی بنتی ہے وہ بھی آپ دے سکتے ہیں۔ ماہ رمضان المبارک کی آخری عشرے میں دیں۔ ایک آدمی اس کے بعد گندم تو پہلے ہی ہے لیکن یتیم بچے ہیں
ان کے لیے کپڑے لینے ہیں تو پیسے دیں گے تو اس کی یہ ضرورت بھی پوری ہو جائے گی۔ صدقہ فطر کا جو وجوب ہے اس میں حکمت اور فلسفہ کیا ہے؟ دو چیزیں خاص کر رہے ہیں۔ ایک تو حدیث میں یہ آیا اور یہ سنن ابی داؤد شریف میں روایت موجود ہے۔ ایک تو یہ حکمت ہے کہ حالت روزہ میں جو فوش کلام ہو گیا، جو کوئی بیہودہ گفتگو ہو گئی، جس کی وجہ سے روزے کے ثواب میں کمی واقع ہوئی، روزے کی طہارت میں کمی واقع ہوئی، تو صدقہ فطر دینے سے وہ بیہودہ گفتگو کی وجہ سے روزے کی روحانیت میں ثواب میں جو کمی آئی تھی وہ پوری ہو جائے اور ثواب جو ہے وہ پورے کا پورا ملے، طہارت پوری ہو جائے۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ عید و خوشی کا دن ہے، اس دن کوئی بھی ایسا یتیم بچہ نہ ہو جس کے نئے کپڑے نہ ہوں، اور کوئی ایسا غریب نہ ہو جسے عید کے دن بھی مانگ کر کھانا کھانا پڑے، بلکہ وہ اپنے گھر میں پکائے اور کھائے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی سنت مبارکہ ہے کہ آخری عشرے میں دیں تاکہ وہ عید کی خوشیوں میں شامل ہوں۔ کہیں عید کے دن کسی محلے گلی میں کوئی بچہ اس لیے نہ روئے کہ کاش آج میرا باپ ہوتا تو میرے بھی نئے کپڑے ہوتے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید پڑھانے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو دیکھا کہ ایک جھاڑی میں ایک بچے کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ آپ نے نگاہ نبوت سے دیکھ لیا کہ یہ یتیم ہے، تو آپ بڑے پیار، بڑی محبت کے ساتھ، بڑی شفقت کے ساتھ اس یتیم بچے کے پاس نیچے مٹی پہ، زمین پہ بیٹھ گئے تاکہ اس کی قوت گویائی جو ہے وہ کام آئے، بات تو کر سکے۔ آج ہمارے حکمرانوں کا جاہ و جلال یہ ہے کہ کوئی مسکین ان کے سامنے بات بھی نہیں کر سکتا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نیچے مٹی پہ بیٹھ گئے اور بڑے پیار سے فرمایا کہ بیٹا آج تو خوشی کا دن ہے، سب بچے خوشیاں منا رہے ہیں اور تو یہاں جھاڑی میں چھپا رو رہا ہے۔ تو جب اس نے دیکھا کہ کوئی مہربان آ گیا ہے، کوئی شفیق آ گیا ہے جو میرے قریب مٹی پہ بیٹھ گیا ہے، تو اس کی جو قوت گویائی تھی وہ اس قابل ہو گیا کہ اپنی درد کی داستان سنا سکے۔ اس نے کہا حضور میں یتیم ہوں، میرا باپ نہیں، تو میرے دوست ہیں کچھ، سب کے نئے کپڑے ہیں، تو میں شرمندگی سے بچنے کے لیے یہاں چھپ کے بیٹھ گیا ہوں اور باپ کو یاد کر کے رو رہا ہوں۔ کاش کہ اگر وہ ہوتے تو میرے کپڑے بھی نئے ہوتے، میں بھی دوستوں کے ساتھ عید کی خوشیوں میں شامل ہوتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی شفقت، بڑے پیار سے فرمایا بیٹا کیا آج تم محمد کا بیٹا بن کے عید نہیں منائے گا؟ کہ تیرا باپ محمد ہو، تیری اماں عائشہ صدیقہ ہو۔ تو وہ بچہ خوش ہو گیا، خوشی سے اچھل پڑا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یتیم بچے کو کندھے پہ بٹھا لیا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کے کپڑے تو دودھ سے زیادہ سفید ہیں، آپ نے تو خطبہ عید ارشاد فرمانا ہے، تو ہم غلام جو موجود ہیں ہم اس بچے کو اٹھا لیتے ہیں۔ فرمایا نہیں، جس محبت سے یتیم کو میں اٹھا سکتا ہوں کائنات میں کوئی نہیں اٹھا سکتا، کیونکہ میں خود یتیم پیدا کیا گیا، مجھے معلوم ہے کہ یتیمی کا درد کیا ہوتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بچے کو اٹھا کے گھر لے گئے، نئے کپڑے پہنائے، کھانا کھلایا، اس کو ساتھ لے کے مسجد میں آئے اور پھر اعلان فرمایا کہ آج یہ بچہ محمد کا بیٹا بن کے عید منائے گا۔ تو صحابہ کی بارش کرنے لگے، کاش ہم میں سے کوئی یتیم ہوتا اور ہمارے بارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے۔ تو صدقہ فطر ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں، آخری دنوں میں دینا یہ سنت ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو زندہ کریں 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔